اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات بھر سجدے میں گزار دیتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے خاص بندے تو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں۔ تیری راتیں تو انسٹاگرام پہ گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو اسنیپ چیٹ پہ گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو فیس بک کی ریلز میں گزر رہی ہیں، تیری راتیں تو گندے ویڈیوز کو دیکھنے میں گزر رہی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جب دنیا اپنے بستر پہ آرام کر رہی ہوتی ہے، وہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ دنیا جب اپنے بستروں پہ سوئی رہتی ہے، وہ بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تہجد کی عادت ڈالو میرے ساتھی۔ اگر زندگی میں کوئی سپنا ہے، کوئی خواب ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھڑا ہے، کوئی مصیبت ہے، رات میں جب سناٹا ہو جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، وضو کرو، آؤ اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دو، اللہ کے سامنے تڑپنا شروع کر دو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دو۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی سے غم کیسے دور ہوتے ہیں، تمہاری زندگی سے تکلیف کیسے دور ہوتی ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ ہم سے تو 5 ٹائم کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، ہماری دکان بھی اوپن ہے، ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے، ہمارا لین دین بھی چل رہا ہے، ہم تو 1 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ جلسہ ہو رہا ہے گاؤں میں عشاء کی نماز میں، کتنے لوگ مسجد میں تھے جا کے پتہ کر لینا۔ جلسے کے بعد فجر کی نماز میں گاؤں میں کتنے لوگ فجر کی نماز میں شامل ہوتے جا کے پتہ کر لینا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ کہتا ہے میرے خاص بندے تہجد پڑھتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج عورتیں بھی نماز کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہیں۔ ان کو اپنے موبائل اور اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا بزی ہو گئی ہیں، آج نماز کی ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، کان کھول کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسہا، عورت صرف 4 کام کر لے جنت میں چلی جائے گی۔ جنت کے سارے گیٹ کھول دیے جائیں گے عورت کے لیے، جنت کے سارے دروازے اوپن کر دیے جائیں گے عورت کے لیے۔ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 کام عورت کر لے جنتی ہے۔ آج کیا عالم ہے، نہ شوہر نماز پڑھتا ہے، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے۔ بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ آج کل کی ممی لوگ بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے کے تو ناشتہ کراتی، میرا بیٹا تو بغیر موبائل لیے ناشتہ نہیں کرتا ہے۔ ارے کیسے کرے گا جب اس کی ممی نہیں کرتی تو وہ کیسے کرے گا؟ صبح ممی اٹھتی ہیں پہلے موبائل دیکھتی ہیں، پاپا اٹھتے ہیں پہلے موبائل دیکھتے ہیں۔ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹیں گے، ببول کا پیڑ بو کر کے آپ آم نہیں توڑیں گے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو، اپنی میڈم کو، اپنی بیگم کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور اگر بیگم انکار کرتی ہیں، نہیں میں 2 بجے رات میں سوئی ہوں مجھ کو مت اٹھاؤ، میں 1 بجے رات میں سوئی ہوں مجھ کو مت اٹھاؤ، اگر بیگم انکار کرتی ہیں، نَزَحَ فِي وَجْهِ الْمَاء، تو بیگم کے چہرے پر پانی ڈال کے اٹھاتا ہے۔ اب حسن پور اٹوا والو، آپ اپنی بیگم کو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھانا، اور نہ اٹھے تو پانی ڈال دینا، اور پھر بیگم جو آپ کے ساتھ کریں گی وہ بعد میں ہم کو بتانا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، اللہ رحمت نازل کرے اس آدمی کے اوپر۔
اب آپ کی ہمت جتنی ہو آپ اتنا کام کیجئے، آگے کا رسک میں نہیں لے سکتا، میں حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آدمی رات میں اٹھے تہجد پڑھے اور بیوی کو اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو پانی ڈال کے چل میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اور اکیلی نہیں پڑھتی ہے، اپنی شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کر دے تو بیوی شوہر کے چہرے پر پانی ڈال دیتی۔ اب بیوی اگر اتنا پنگا لے سکتی ہے شوہر سے تو لے لے۔ آج کل کی بیویاں بھی ماشاءاللہ ہوتی ہیں، آج کل کے شوہر بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ بڑا پریشان تھا دوسری شادی کے لیے، آئے دن اپنی بیوی سے کہتا تھا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی اس کی بہت کھڑتی رہتی تھی، کم بخت اس کو ہمیشہ دوسری شادی کا چکر لگا رہتا ہے۔ ایک دن جمعرات کا دن تھا، شوہر گھر میں آیا، بڑا خوش تھا۔ بیوی نے کیا بات ہے، بہت خوش دکھ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وہ اصل میں کیا بتاؤں، دوسری شادی طے ہو گئی، رشتہ مل گیا ہے، اور کل جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے۔ بیوی نے کہا اچھا، جمعہ کے بعد تیرا نکاح ہے، کوئی بات نہیں۔ بیوی کھانا لائی، شوہر نے کھانا کھایا، سو گیا، اٹھا، جا کر کے نہایا دھویا، نیا کپڑا پہنا۔ بیگم نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، جمعہ کے بعد میرا نکاح ہے۔ کہا کہ وہ رات میں جو میں نے تم کو کھانا کھلایا تھا نا، اس میں میں نے بہت لمبی نیند کی دوا ڈالی تھی۔ تم سوئے تھے جمعرات کو، اور آج منڈے ہے، سوموار ہے، آج جا کے تم اٹھے ہو۔ اگلی بار اگر تم نے دوسری شادی کا سپنا دیکھا تو سیدھے قیامت کے دن اٹھو گے۔ تو آج کل کی اتنی ڈینجرس بیویاں بھی ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک پریوار، ایک بہترین پریوار چلانے کا طریقہ کیا بتایا؟ شوہر بھی تہجد پڑھے، بیوی بھی تہجد پڑھے۔ یہ بہترین کپل ہے، یہ بہترین جوڑا ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نیک بندے تہجد پڑھتے ہیں، رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب تہجد پڑھیں گے تو پانچوں ٹائم کی نماز تو آٹومیٹک پڑھیں گے، یعنی پانچوں ٹائم کی نماز کے پابند ہیں، اور رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اتنا سب کرنے کے بعد ہم ہوتے تو جنت کو اپنے باپ کی کھیتی سمجھتے، اگر ہم تہجد پڑھتے تو ہم تو یہ سمجھتے کہ جنت تو ہمارے باپ کی ہو گئی۔ لیکن اللہ کے خاص بندے کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وہ تہجد پڑھتے، وہ رات رات بھر تہجد پڑھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے، وہ لگ جائے تو چھوٹنے والا نہیں ہے، وہ چپک جائے تو چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے بہت الگ ہے جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ ڈیزل سے جلتی ہے، سی این جی سے جلتی ہے۔ آپ سی این جی کار میں چلے جائیں، میں پٹنہ سے جس گاڑی سے آتا ہوں سی این جی گاڑی ہے، سی این جی پمپ آتا ہے، ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب اتر جائیے۔ کیوں اترنا ہے؟ سی این جی کی گیس بھری جا رہی ہے، اور گیس بھرنے کے ٹائم نیم یہ ہے، قانون یہ ہے کہ ڈرائیور اور سارے پیسنجر گاڑی سے اتر جائیں، ورنہ سی این جی میں اگر کوئی رسک ہو جائے تو گاڑی اڑ سکتی ہے، بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ ابھی دلی میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ بھی سی این جی کار تھی۔ سی این جی سے آگ لگتی ہے تو انسان جل کے مر سکتا ہے میرے ساتھی۔ حیدرآباد کے وہ ہمارے بھائی جو عمرہ کرنے گئے تھے سعودی عرب کی دھرتی پر، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، جن کی بس ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرائی تھی، اور ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد پوری بس جل کے خاک ہو گئی، سارے پیسنجر مر گئے، ڈرائیور کو چھوڑ کے ڈرائیور کود گیا تھا، اور ایک آدمی اور جس کا نام سلمان تھا وہ بچ گیا تھا، باقی سارے کے سارے لوگ ڈیزل کے ٹینکر سے لڑ کر کے مر گئے تھے۔
دنیا کی آگ میں اتنی بھیانک آگ ہوتی ہے، ڈیزل کی آگ، پیٹرول کی آگ، CNG کی آگ، LPG کی آگ، لیکن جہنم کی آگ ان سب سے الگ ہوگی، ان سب سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اے اللہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ اے اللہ کیا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اگر دنیا کی آگ میں کسی کو 70 بار جلایا جائے، 70 بار جلنے کی جو تکلیف ہوگی وہ جہنم میں ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی۔ سہن کر پائیں گے ہم؟ کیا جہنم کے عذاب کو سہن کر پائیں گے ہم تو نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں۔ ہمارے بدن میں کہیں آگ لگ جائے تو سفید ہو جاتا ہے، وہ ایریا سفید ہو جاتا ہے، وائٹ ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی کریم لگاتے ہیں کہ ہماری اسکن نارمل ہو جائے، جلنے کا نشان جلدی مٹتا نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ جہنم کی آگ جلائے گی، ایک بار چمڑی کو جلائے گی، جب چمڑی جل جائے گی قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اے میرے بندو ہم تمہاری چمڑی کو ایک بار جلائیں گے، جہنم کی آگ میں جب ایک بار جلے گی، جل کر کے ختم ہو جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے، نئی اسکن چڑھا دیں گے، نئی لیئر چڑھا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 بار اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر 24 گھنٹے میں دن اور رات میں اگر 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ لو گے تو جہنم اللہ سے بولے گی اے اللہ یہ بار بار پناہ مانگ رہا ہے، اللہ اس کو جہنم سے تو بچا دے۔ تو اللہ کے نیک بندے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو بڑا خطرناک ہے، چپک جاتا ہے۔ عربی میں غرام کس کو بولتے ہیں؟ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے، اب وہ قرضہ مانگنے کے لیے آتا آپ سے چپک جاتا، بھائی میرا قرضہ دے دے۔ جہنم کا عذاب انسان کو چپک جائے گا، جیسے قرضہ دینے والا مقروض کو لے جا کے چپک جاتا ہے، ویسے جہنم کا عذاب چپک جائے گا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بچانا۔ تو رحمان کے بندے زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، جاہلوں سے سامنا ہو تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور